إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین کرام، عزیزان کرام القدر، ہمارے سامنے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، اس کے بعد عید اور متعید بھی، جس میں قربانی، حج اور خود ذی الحجہ کے جو فضائل تھے وہ سب ہمارے سامنے سے ہو گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو توفیق دی، ہم سب نے ان دونوں اچھے مواقع پر کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، رمضان میں بھی، عید پر بھی اور بقرعید پر بھی۔ قربانیاں جہاں تک اللہ نے قدرت دی وہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص مواقع ہی صرف عبادت و اطاعت کے لیے ہے اور اس کے بعد چھٹی ہے، تو یہ ہمارا خیال جو ہے بالکل بیکار۔ یہ سب تو ہماری ٹریننگ کے لیے ہوا کرتے ہیں، ہمارے اندر کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کے لیے آیا کرتے ہیں، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے یہ مواقع بار بار لوٹ کر آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کی امت ہے، ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنے بیانات ہوئے ان میں یہ بات خاص طور پر بتائی گئی، اور خود قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے بھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہ چیز اصل تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ ہر مہینے میں اور ہر دن روزہ رکھ کر کے ہم فضیلت حاصل کریں، نہیں، ان کا مقصد اس ایک مہینے میں مسلمانوں کو بنانا تھا کہ تم اپنے مقام کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو، تم عام انسان نہیں ہو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے، تو تمہارے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے، خود میں نے بھی بیان کیا کہ حج کے فضائل میں جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج ہی پیدا ہوا ہو اور کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں ہم سے معاف ہو گئی آئندہ کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حج اپنی جگہ بہت اہم ہے اور وہ بھی اسلام کی بنیاد میں سے بنیاد ہے۔ روزہ جو ہم نے 2-3 مہینے پہلے ایک مہینے کنٹینیو پورے ایک مہینے روزہ رکھا، وہ بھی بہت، یہ تمام فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم روزمرہ کی ذمہ داریوں سے، روزمرہ کے فرائض سے سبکدوش نہیں ہو گئے، آزاد نہیں ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی پورے مہینہ روزہ رکھ لیا تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب وہ آئندہ نماز ہی نہ پڑھے اور جو دیگر ذمہ داریاں اس کو ہی نہ پورا کرے۔ ابھی خطبے کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ آپ خود جو لفظ ابھی میں اردو میں آپ کو سنایا، اس کا ترجمہ کر کے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس کا آپ مطلب ہمیں بتا دو، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 جملے، یعنی اس ایک آیت میں، اس ایک ٹکڑے میں 2 جملے بیان کیے، نماز قائم کرو ایک جملہ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بن جاؤ۔ مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، نماز قائم کرو گے تو تم مومن ہو، مسلمان ہو، رسول اللہ کی امت ہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بنو، اگر
اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر ہو گئے مشرک۔ مقابلہ ہے، آپ خود بتا دو، میں ترجمہ آپ کو سیدھا سادہ سمپل بتاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر کے آپ بتا دو کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، کیا مطلب بیان کرو گے آپ؟ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہو گیا۔ مقابلے میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ تو اتنے اچھے اچھے مواقع ہمیں جگانے کے لیے آئے تھے، رمضان ہمیں جگانے کے لیے آیا تھا، یہ بقر عید اور قربانی کے مقاصد میں خود بھی بتایا، اور وہ ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے تو پورا بیان ہی اسی پر کیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کر دینا، جو اللہ مانگے وہ دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی تو تھی، اللہ نے ان کو خلیل اس لیے تو بنایا، اللہ نے جو مانگا وہ دے دیا۔ یہاں تک کہ پیارا عزیز بیٹا حضرت اسماعیل نبی ہے، وہ بڑھاپے کی عمر میں ملا، کیا محبت اور کیا لگاؤ ہوگا۔ اللہ نے کہا ہمیں چاہیے ہمارے نام پر خود قربان کرو، اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا، خود سینے پہ چڑھو، خود چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، ہم دینے کے لیے راضی ہیں۔ تمام دنیا کی محبت ایک طرف، بیوی بچے ایک طرف، مال و دولت ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف، آپ نے کہا بیٹا چاہیے میں دوں گا۔ تو یہ مقصد تھا، اور قربانی تو ہمیں یہ سکھا کے گیا کہ اللہ جو حکم دے وہ سب سے آگے ہے، اور ہم قربانی ختم ہوتے ہی مسجد خالی، ہم نے تو قربانی کر لی، ہم تو حج کر کے آ گئے، ہم تو 10 دنوں عبادت کیے، اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت؟ ایک صف بھی نمازی نہیں ہوتے مسجد میں، عید کے دن 1 2 3 تیسری مسجد پر بھی بتانے والا بتایا کہ مکمل 4 صف ہو گئے تھے، تو کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ہم اور آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو خاص موقع آتے ہیں ان دن عبادت کر لینا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے استاد معلم ہوتے ہیں، وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتے، وہ عمل بھی دکھلاتے ہیں، ہر نقل و حرکت عملی شکل میں پریکٹیکل بتا کے جاتے ہیں تمہیں کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی آپ دیکھیے، آپ کو کوئی رنج کوئی غم ہوتا آپ نماز کی طرف جاتے، تھوڑی ہوا تیز چلتی آپ پھٹ مسجد میں پہنچتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، کوئی بھی پریشانی ہو آپ نماز کی طرف جاتے۔ تھوڑی سی گرمی تیز ہو گئی، رات تھوڑی کم ہونے لگی، سب سے پہلے ہم نمازی کو چھوڑ گئے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ بالکل پیش نہیں کرتا، بلکہ ہم تو بالکل اللہ کے رسول کے اپوزٹ آ کر کھڑے ہو گئے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، اللہ کے رسول نماز کی طرف بھاگتے تھے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم سب سے پہلے نماز کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل مقابلے میں آ گئے ہم، کس طرح کے مسلمان رہے ہم؟ میں کیوں کسی اور موضوع پہ بیان کروں؟ بہت سے موضوع ہیں، اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں پڑھ کے آیا۔ صحاح ستہ کی آخری سال جو ہوتا ہے وہ حدیث کا 10 بڑی حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کوئی مضمون نہیں چھوٹا جو دین میں بیان کیا گیا اور ہمیں تو پڑھایا گیا ہو۔ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ایک بار 3 مرتبہ ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے۔ کون سا موضوع ہے ایسا جس کا تعلق دین سے ہو اور بیان نہ کیا جا سکتا ہو اور بیان نہ کر سکتا ہو؟ لیکن جس کو دین کا بنیاد اور بنیاد میں بھی مرکزیت حاصل ہے، نماز، ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی اور موضوع پر بحث کرنے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کسی اور کی بات کرنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو پکا مشرک اور بالکل ظاہر و باطن مشرک ہوتا تھا وہی نماز سے دور رہتا تھا، ورنہ تو عام منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ باجماعت نماز چھوڑ دیں، نماز تو دور کی بات باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو چھوڑ دیں۔ مشرک نماز نہیں چھوڑ پاتے تھے کیونکہ منافق، کیونکہ اس کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا تھا، اگر وہ نماز میں حاضر نہیں ہوگے اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ تابعین ہے اور بہت اونچے درجے کے
علامہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تفسیروں میں ان کی بحث بہت قابل معتمد ہوتی ہے، حدیث کی تفسیر میں بھی ان کو بہت لوگ قابل قبول سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں یعنی تابعین کے زمانے میں، تابعین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا 100 سال پہ ایک زمانہ کہتے ہیں، تو 100 سال کے بعد جو زمانہ آیا وہ تابعین کا تھا۔ صحابہ کے بعد جو فوراً زمانہ آیا تابعین کا تھا، اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری ہے، اور اسی زمانے میں حضرت حسن بصری اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نماز میں جس طرح آج کل سستی کرنے لگے ہو، اگر یہی حالت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا، تو وہ لوگ کھلے عام کہہ چکے ہوتے کہ تم مشرک ہو، نماز میں ایسی غفلت تم سے ہو رہی ہے۔ ایک بار نہیں، میں 10 مرتبہ یا اس سے زیادہ آپ کو سنا چکا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہوئی تو دیگر اعمال بھی درست ہوں گے، ان کا سوال ہوگا ٹھیک ہے نہیں ہے، یا نماز دیکھ کر چھوڑ دیا، جب نماز ٹھیک ہے باقی بھی ٹھیک ہوگا چلو۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ، اور اگر نماز میں کمی اور خامی نکل آئی دیگر کا پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ جب نماز جیسی اہم عبادت کو جو دین میں مرکزیت رکھتی ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اس کو یہ چھوڑ آیا ہے تو دیگر قربانی کا، روزے کا، حج کا پوچھنا ہی کیا ہے؟ ان سب کو رہنے دو، نماز کو 5 وقت روزانہ پڑھنا تھا، یہ نماز ہی پڑھ کے نہیں آیا تو اور کسی کا کیا پوچھے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس حدیث کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہو کہ میں اپنی زبان درازی کر رہا ہوں، لفاظیہ کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، آپ خود یا پھر آپ مجھ سے، میں یہ حدیث آپ کو دے دیتا ہوں، کسی اور سے جا کے آپ ترجمہ کروا لیجیے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جس کی نماز چھوٹ گئی، ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، ایسا ہے جیسے کہ اس کے گھر بار مال و اولاد سب لٹ گئے، بچا ہی اس پہ کچھ نہیں، ویران ہو گیا، سڑک پر آ گیا۔ آدمی کو تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کس طرح حیران پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے چھوٹ جانے کا وہ بات یہ بتایا کہ جیسے اس کے تمام گھر بار ایسا ہوا کہ اس کا گھر ٹوٹ کے گرا، بیوی بچے مال و دولت سب اس میں دفن ہو گیا، سب ختم ہو گیا، ایسا وہ ویران ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دیا۔ جماعت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور نوجوانوں کو اکٹھا کروں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور ان سب لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو بلا عذر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو ہم رسول اللہ کی امت ہے، بڑے شوق و ذوق سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، محمد رسول اللہ کی امت ہے، اور ہمارا عمل رسول اللہ کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پہلے صحابی، پہلے خلیفہ ہے، صدیق لقب ہے، پتہ تو کیجیے کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نمازیں ایسے پڑھتے تھے، ایک ذرا حرکت نہیں ہوتی تھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور بغل میں ایک بچہ سو رہا ہے، چھت سے سانپ گرا اور بچے کو لپٹ گیا، لوگ چلائے، شور شرابہ ہوا، سانپ سے بچے کو چھڑایا، سانپ کو مار دیا، ختم ہو گیا۔ نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ کچھ شور شرابے سے آواز آئی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ اہلیہ نے بتایا کہ تم کیسے آدمی ہے، کس طرح بے فکر آدمی ہو، سانپ گرا، بچے کو لپٹ گیا، بچے کی جان جا سکتی تھی، اب تمہیں خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ مجھے خبر کیسے ہوگا؟ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں میرا خیال دوسری طرف جائے تو وہ نماز کیسی؟ یہ صحابہ کرام کا حال ہے جس کی تربیت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، موسم باہر کا اور باغ ہرا بھرا خوبصورت دکھ رہا تھا، بار بار ذہن جو ہے باغ کی طرف گھوم گھوم کر جا رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، بہتر ہے، اچھی چیز ہر کسی کو پسند آتی ہے۔ نماز پوری کرنے کے بعد وہ بات ذہن میں کھٹکی کہ یہ کیسی نماز میں بھی باغ کی خوشنمائی ذہن میں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پورا کا پورا باغ یہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔
ہمیں تھوڑی گرمی لگ گئی تو ہم مسجد میں ہی آنا چھوڑ دیے اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ، آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے یاد ہے کہ میں کیا کیا باتیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو شہادت اس بات سے اس بار ہو گیا، خون کی شدت، پریشانی، آپ اس حالت میں، اس زخم کی حالت میں بھی کئی دنوں زندہ رہے، بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیٹ میں ڈالی جاتی تھی وہ اس راستے سے نکل جاتی تھی۔ ایسی حالت میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا اور صحابہ کرام تنبہ کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ اس حالت میں بھی نماز ادا کرتے تھے اور کہتے تھے نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام کے اندر اس شخص کا کوئی حصہ نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں گرمی بڑھ گئی ہے، آپ بارش کے لیے دعائیں کیجیے۔ ہم ایسی ذمہ داریوں کو، ایسے فرائض کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فٹ سے دعا قبول کرے اور فوراً بارش کر دے، یہ گرمی ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ وہ دن آئے گا کہ مصیبتیں تم پر پہاڑ کی طرح ٹوٹے گی، ایک کے بعد ایک مصیبت آئے گی اور تم دعائیں کرو گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا، تمہارے بزرگ بھی دعائیں کریں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا ایک درجے میں فرض ہے، ایک درجے میں مستحب بھی ہے، لیکن میں یہاں جس طریقے میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں آدمی خود متقی پرہیزگار بن گیا، اس کے بعد دوسروں کو حکم کرتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ لو، آپ بھی اچھائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے روکو، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کام کرنا ایک فاضل چیز ہے، فاضل چیز کو حاصل کرنا۔ تو اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فاضل چیز، دین کی دعوت کا کام جو تمہارے ذمہ دیا گیا ہے، اس کو تم چھوڑ دو گے تو مصیبتیں تمہارے سر پہ اترے گی، تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دعائیں کریں اور ہم پر سے ساری مصیبتیں ٹل جائیں۔ جو پولیٹیکل لیڈر جو ہے ہم پر مسلط ہے، 100 طریقے سے ہمیں ستاتے ہیں، پورے دنیا بھر میں مسلمان جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج کوئی اور قوم نہیں ایسی جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس کوئی چمتکار ہو، کوئی کرشمہ ہو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں اور دنیا جو ہے ہمیشہ آنکھوں پر بٹھا لے۔ ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے اندر ملے گا، اللہ کے رسول کا طریقہ جو تھا وہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، پیروں میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ قیل له لم تصنع، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے میرے تمام گناہ کو معاف کر دیے ہیں تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، رات نمازیں نہ پڑھوں؟ بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز میں اللہ کے سامنے اس طرح گریہ وزاری کرتے تھے کہ آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی، ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی چلاتے وقت آواز آتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حال ہے، ہم ان کے امت ہے۔ کتنی نمازیں غائب ہوئی، کب غائب ہوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی کامیابی چاہیے جو صحابہ کرام کو ملا۔ ایسے نہیں ملے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، کامیابی جبھی ملے گی۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 2 رکعت میں پوری رات ختم کر دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت نماز پوری نہیں ہوئی، رات ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، وہ 2 صحابی کا تذکرہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ ایک موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کا موقع تھا، لشکر کے ساتھ کیا، رات ہوئی، دو صحابہ کرام کو متعین کر دیا، ایک مہاجر ایک انصاری، کہ تم دونوں پہرے داری کرو اور ہم لوگ تھوڑا آرام کرتے رات میں سو جاتے ہیں۔ دو آدمی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم دو ہیں، ہم میں سے کوئی ایک سو جائے اور ایک پہرا دے، آدھی رات ایک پہرا دے گا، آدھی رات دوسرا پہرا دے گا، ہم بھی اب تھوڑا آرام کر لیں گے، نیند سب کو ضروری ہوتا ہے۔ مہاجر صحابی جو تھے وہ سو گئے، انصاری صحابی جو ہے وہ پہرا دیتے رہے، لیکن وہ خالی بیٹھے پہرا دینے میں ان کو مزہ نہیں آیا، خالی بیٹھ کر کیسے تھوڑا نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، وہ دور سے دیکھ کر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، تیر چلایا، تیر لگ گئی، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ تیر مارنے والے کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرا نشانہ چوک گیا، دوسرا تیر مارا، وہ بھی لگ گیا، تیر نوچ کے پھینک کے نماز پڑھتے رہے، ان کو رات کا موسم ہے، اس کو پھر محسوس کہ شاید یہ بھی نشانہ چوک، تیسرا تیر بھی مار دیا، وہ بھی لگا، اسے بھی نوچ کے پھینک دیے، خون بہ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیال آیا کہ مجھے جو ذمہ داری ملی ہے پہرہ داری کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہو میں نماز کی حالت میں ہی ختم ہو جاؤں خون بہنے سے اور پہرہ داری کی ذمہ داری چوک جائے اور یہ دشمن یہاں آ جائے۔ تو وہ جلدی جلدی نماز پوری کر لیے اور اپنے ساتھی کو جگاتے، مہاجر صحابی کو، کہ دیکھو کوئی دشمن ہے جو حملہ کر رہا ہے۔ وہ مہاجر صحابی اٹھ کر دیکھا، تین زخم، تین جگہ سے خون آ رہا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے زخم تمہیں لگ گئے، اتنا خون بہ گیا کہ میں سورہ کہف شروع کر چکا تھا۔ وہ انصاری صحابی کیا بتا رہے ہیں کہ میں نماز کے اندر سورہ کہف شروع کر چکا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے رکوع سجدہ کروں۔ وہ تو اس خیال نے مجھے نماز کو پوری کرنے پر آمادہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی حالت میں شہید ہو جاؤں اور ذمہ داری مجھ سے فوت ہو جائے، اس لیے میں جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز پوری کیا ہوں، ورنہ تو میں شہید ہو جاتا، نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تیر لگتا، تیر کو نکالنا مشکل ہوتا تو وہ کہتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں نکال لینا۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد مجھے احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیے اور نمازوں کی پابندی سب سے پہلے کیجیے، دیگر اعمال بعد میں ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز درست ہوگی تمام اعمال درست ہوں گے۔ جب کنجی مل گئی جنت کی سب چیز مل گیا، نماز چھوٹ گئی، اب ایک آیت اور پڑھ کے سنایا خطبے نے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے جو دین کے دیگر ذمہ داریاں ہیں وہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر اچھائیاں سے آنے لگیں گی، برائیاں ختم ہونے لگیں گی، جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں گے، دوسروں کو ستانا چھوڑ دیں گے، اور جو بھی خرابیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی۔ یہ نماز کی خاصیت ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند بنیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔